یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ایک تو ہمیں اس کا اندازہ دیر میں ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم فوری طور پہ نہ اس کے اسکیل کا اندازہ نہ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب ہم اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو آلریڈی دیر بہت ہو چکی ہوتی ہے. خاص طور پہ لاس آف لائف جس کو میں سمجھتی ہوں فوری پریونٹ کرنا ضروری ہے، ریسکیو کرنا ضروری ہے، وہ نہیں ہو پاتا. دوسرے ہم تیاری نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں بس ایک آفت آ گئی، اب ختم ہو گئی، اب یہ کبھی بھی نہیں آئے گی، ہمیں اسی سے نمٹنا ہے. ہم اسی میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ دوسری آفت ہمارے سر پہ نہیں ٹوٹ جاتی. تو یہ جو پریپیئرنس کی اسٹیٹ ہے، اور یہ بھی کام ہے این ڈی ایم اے کا اور پی ڈی ایم اے کا، ان کے ہاں اس کی کوئی ابھی تک کوئی سیکشن ایسا نہیں بنا ہے جو پریپیئرنس پہ کام کرے کہ اگر یہ آفت آ گئی، جو کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمارے دوسری پیش گوئیاں ہوتی ہیں موسم کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر اس سال ہوا ہے تو نیکسٹ ایئر بھی ہو سکتا ہے، شاید اس سے کم اسکیل پہ ہو لیکن ہوگا، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈی واٹرنگ نہیں ہوتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. لیکن جب تک آپ ان کو دور نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ حکومت کی بلڈنگ ہے، ایسے لوگوں کے کنسٹرکشن ہے جن کو آپ گرانا نہیں چاہتے، آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں یا پبلک انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں. اگر آپ پبلک انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے جو کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کو آپ ناراض کریں گے، ان کو آپ اپنے راستے سے ہٹائیں گے، ان کے جو طرف سے مسائل کریٹ کیے گئے ہیں ان کو آپ ختم کریں گے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے آپ میں اتنی صلاحیت یا ہمت یا طاقت نہیں پیدا ہوتی. اس میں دیکھیں ایک بات ہے جو ہر بار کہی جاتی ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے اس کا ذکر کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے تمام سیکٹرز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ پولیٹیکل پریشرز اور کرپشن دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ ختم نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی ان طبقوں کو وہ حفاظت اور ان کے وہ ہیومن رائٹس نہیں دے سکیں گے جن کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ بے زمین کسان ہیں، لینڈ لیس فارمرز ہیں، اور لینڈ لیس فارمرز کا جو شیئر کراپنگ کا سسٹم ہے سندھ میں وہ یہی ہے کہ آدھا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں اور آدھا خرچہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا جو خرچہ ہے لینڈ لیس فارمرز کے حصے کا وہ زمیندار دیتا ہے اور وہ سود پہ دیتا ہے، اور پھر آخر میں سود کا حساب اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر حکومت یہی کام کرے کہ اس وقت ان کو زیرو پہ لا کے کھڑا کر دے کہ ان کے جو قرضے ہیں وہ کسی طرح معاف ہو جائیں، وہ کیسے ہوں کیا ہو، اس کے اندر ظاہر ہے غلط بیانیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کا کیسے سدباب کیا جائے یہ میرا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے اس کو سوچنا. لیکن اگر یہ ہو جائے تو شاید یہ پھر زیرو سے اپنی زندگی شروع کریں. تو اس وقت تو نیگیٹو ہے بہت صورتحال. اگر ہم 2010 کے فلڈ میں دیکھیں تو 2010 کے فلڈ میں جو تھی وہ کافی ساری آئی این جی او پاکستان میں موجود تھیں، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ جو یہاں کی پاکستان کی تنظیمیں تھیں، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن تھی، وہ ان کی مدد سے جو ہے وہ کام کر رہی تھیں. مگر کافی ساری این جی اوز جو ہیں وہ آئی این جی او پاکستان سے چلی گئیں، جو ہمارے یہاں ایک ظاہر لاء پاس ہوا اور اس لاء کے تحت ان کو آگے نہیں اجازت ملی کام کرنے کی، تو وہ پاکستان سے جو ہے وہ چلی گئی. تو میں سمجھتی ہوں ایک بے روزگاری بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھی، اور پلس یہ ہوا کہ جب 2022 میں جب یہ فلڈ آیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی ہم کچھ کر نہیں سکے. اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے یہاں ادارے بن رہے تھے، جیسے این ڈی ایم اے بن رہا تھا، پی ڈی ایم اے بن رہا تھا. جب 2012 میں فلڈ آیا تو 2012 میں کسی بھی یہی ہوا کہ کسی تنظیم کو کام کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا جی این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے جو ہے ان کے ہی ذریعے جو ہی وہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو آپ سوچیں کہ جہاں پر 10 لوگ کام کر رہے ہوں، جیسے اگر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، اور جہاں پر ایک ادارہ کام کر رہا ہو تو اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہو کہ ان کی کیپیسٹی بھی اتنی اس طرح کی نہ ہو، تو پھر آپ سوچیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ بجائے بہتری کی طرف جانے کے وہ اور خرابی کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں گی.
تو اس دفعہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب یہ سچویشن جو آئی ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑے اس پہ ہیوج لیول پر آئی تھی جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب ویدر اور سب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں اب پلاننگ کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ جب جو جیسے بھی ہمارے سندھ کے 3-4 بڑے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ تباہی مچی جیسے خیرپور میں, دادو میں, بدین میں اور سانگھڑ میں, میرپور خاص میں, تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے وہ پلاننگ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر آئندہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں یہ تو قدرتی آفات ہے, کسی نے کیا نہیں ہے, مگر اس قدرتی آفات کو بھی ہم کیسے انسانی جانیں کم سے کم بچا سکیں نا. اگر ہم جو ہے وہ چلے زمین تباہ ہو رہی ہے, گھر بھی دوبارہ بن جاتا ہے, لیکن انسان جو تباہ ہو جاتے ہیں وہ تو دوبارہ سے وہ نہیں ہو سکتے نا. تو ہم کیسے انسانی جانوں کو بچا سکتے ہیں, کیسے جو املاک ہے لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو کیسے بچا سکتے ہیں. پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں دکھ نہیں رہا ابھی تک. وہ گھر کون بنا رہا ہے, کب بنیں گے, اس کی ٹائم لائن کیا ہے, اتنا بڑا اور گرانٹ $10 بلین آ رہے ہیں, تو اویئرنیس نہیں ہے ہمیں کہ ہم کب تک, جب ہمیں شہروں میں نہیں پتہ, سول سوسائٹی کے طبقے کو یہ نہیں پتہ کہ کب کس طرح کیا پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تو عام انسان کو کیا امید ہوگی. جو پالیسیز بنی تھی 2010 اور 11 کے واقعے کے بعد, آئی تھنک ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈھانچہ تو موجود ہے لیکن دی اماؤنٹ آف ٹائم 10 سٹیز میں بڑا زبردست کام ہوا ہے. عمر کوٹ کی میں بات کرنا چاہوں گی, وہاں A1 ورلڈ کلاس فیسلٹیز وہاں کی ڈی سی نے کری ہیں, اور ان کی کوشش تھی کہ جیسے جیسے پانی ڈائیورٹ ہو رہا تھا, بہہ رہا تھا, تو لوگ واپس جلد از جلد اپنے گھر میں جائیں. کوئی 10 سٹیز میں رہنا نہیں چاہتا. تو I think we are giving very little credit to the way the district level administration has done what it has done. ہاں, there were a lot of gaps and اس کے oversight کے لیے کوئی نہ کوئی ہائی لیول ایک کمیٹی ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج کی جو آپ کی فیڈرل منسٹری ہے اس کے چرچا اور واوا انٹرنیشنل فورم پہ ہو رہے ہیں. That must somehow take charge for the accountability of these mechanisms continuing to work, continuing to foresee and forecast, اور جو آپ نے پریونٹیو ایکشنز لینے ہیں نا آئندہ کے لیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم سینٹر سے ہی آنا چاہیے with the CM and his task force on board of course. سول سوسائٹیز, NGOs سب مل کے کر رہی ہیں, تو میں بھی انہی کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے. میری پارٹی کے بھی کافی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں. سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے انڈیکیشنز مل جاتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہونے والی ہیں, بارشیں آنے والی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس چیز کو پہلے سے اس چیز کے لیے تیار رہیں, اور لوگوں کو خاص طور سے جو ہمارے گوٹ ہیں, گاؤں ہیں, جو ہماری چھوٹی جو بیچارے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن دیا جائے, ان لوگوں کو ایک جگہ دی جائے, یا ان لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی بارشیں شروع ہونے والی ہیں, اب آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں, یا آپ لوگوں کو جو ہے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پہلے سے جو ہے اسٹیپ لے اور اس چیز کی پہلے سے تیاری کرے, اس میں سول سوسائٹی کو بھی انوالو کرے, ہمیں بھی انوالو کرے, سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. ورنہ تو دیکھیں یہ حالات اسی طرح سے چلتے رہیں گے, بدلیں گے نہیں. جب بھی میں نے کہا کہ کوئی اگر اس قسم کا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, کوئی فلڈ آ جائے, یا کوئی اور آفات ایسی قدرتی آتی ہیں, تو اس پہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو اسی کمیونٹیز پہ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی اپنی بھی سوشیو اکنامک کنڈیشن وہ نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی اس قسم کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, ان کے پاس کیش نہیں ہوتی, تو وہ امیڈیٹلی تو اس کو کوپ نہیں کر سکتے, اور وہ بالکل ہی اس ڈیزاسٹر کا سب سے زیادہ افیکٹو بن جاتے ہیں. اور پھر ادھر سے ان کو چاہے مائگریٹ کرنا پڑے یا ان کو ریلوکیٹ خود ہو جائیں یا کرنا پڑتا ہے, تو وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اگر کوئی کسی بھی قسم کی اگر کوئی نہ کوئی ایسی آفات آتی ہیں, تو خاص کر کے اس کمیونٹی جو ہے جو جن کے پاس کوئی کنٹیجنسی پلان یا کوئی اس قسم کا, جیسے باقی آپ اگر سیکٹر میں دیکھیں گے اس قسم کا ایک اور کلاس ہے, مڈل یا اپر کلاس ہے, تو ان کے اپنے اس قسم کے اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو وہ تو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن یہ کمیونٹی جو ہے ان کے پاس جو ہم کہیں کہ 70-80% پاپولیشن ہے, ان کے پاس کوئی اس قسم کا نہیں ہوتی, وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا وہ جو شکار ہوتے ہیں.
تو میں اگر دیکھوں کہ 2010-11 میں جو وہ اس وقت میں بھی جو فلڈ آیا تھا اس کا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا اور وہ ایک لرننگ تھی سب کے لیے. اس کے بعد ابھی یہ اور بھی آئے ہیں, ابھی جو 22 میں آیا ہے 10 سال ہو گئے ہیں. تو اس کو اگر کمپیئر کریں دیکھیں کہ اس وقت یہ جو سچویشن بنی اس سچویشن میں کون سے ایسے ادارے تھے امیڈیٹ ریلیف کے حوالے سے دیکھیں, یا جو انسٹیٹیوشن جن کی ذمہ داری بنتی ہے چاہے ان کو ان کے رائٹس کے حوالے سے پروٹیکشن کے حوالے سے امیڈیٹ ان کو جو سپورٹ چاہیے تھی کیا وہ مل پائی نہیں پائی ہے. تو میرے خیال میں تو وہ بالکل ہی جو ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ بالکل ہی وہ اللہ کے اس رحم و کرم پہ تھے. کوئی امیڈیٹ ریسپانس جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ملا. اس کا وجوہات یہ ہیں کہ کوئی ہم نے 10-12 سال میں یا جب سے یہ ملک بنا ہے ہم نے کوئی اسے لرن نہیں کیا, ہم نے کوئی اپنا ایسا نظام نہیں بنایا. آپ چاہے وہ این ڈی اے میں دیکھیں یا پی ڈی ایم میں دیکھیں, وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں لیکن وہ کتنا افیکٹو ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے تحصیل لیول پہ جائیں یا یونین کونسل لیول پہ جائیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں, کون سے ایسے ادارے ہیں جو ایک بھی کوئی ایگزامپل ہو ہم دکھا سکیں کسی کو کہ اگر اس قسم کی ایمرجنسی سچویشن بنتی ہے وہ ایفیکٹو ریسپانس کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ چھوٹی سی آگ لگتی ہے تو ہم اس کو بھی ریسپانڈ کرنے میں کتنی ہمیں لیٹ ہو جاتی ہے. یہ تو بہت بڑا ایک فلڈ جو آیا تھا اس کو کرنے کے لیے میرے خیال میں اس وقت ہمیں جو ہے خاص کر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے یونین کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے. پالیسیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوئی ایسی پالیسیز سنائے بنی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خاص کر کے جب تک کیونکہ یہ تو ایمرجنسی ریسپانس ہے, کچھ اداروں نے این جی او نے کام کیا, لیکن گورنمنٹ کو لیڈ لے کے اس قسم کے انسٹیٹیوشن بنانے چاہیے کیونکہ یہ ایمرجنسی ہر سال آئے سال دوسرے سال کے بعد آتی رہتی ہیں. کون سے ایسے ادارے ہیں جو بالکل ہی افیکٹو ہیں امیڈیٹ, اگر جو ان کی لوگوں کی لائف سیونگ ہے, لائف سیونگ سے لے کے ان کے بیسک جو نیڈ ہے چاہے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے یا ان کو فوڈ وغیرہ جو ہے وہ کتنا ریسپانس کرتا ہے. تو وہ میرے خیال میں دیٹ از لیکنگ. اس کے لیے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جب ان کو ریچ آؤٹ کرتی ہے ان کو, تو ہمیں ان کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے نارمل فلڈ ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو مگر یہ جو طبقہ ہے ان تک وہ ریلیف وہ کم پہنچتا ہے یا پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے, تو حکومت کو ان چیزوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسیز کو. ایک اور چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو جو ولنریبل لوگوں کا جو ہے ایک ڈیٹیل پروفائلنگ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ فلڈز وغیرہ نیچرل کیلیمٹیز پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہر 8-10 سال کے بعد یہ آتی جاتی ہے, یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ایک ڈیٹیل ولنریبل پروفائلز ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی بڑا اچھا ڈیٹا کا ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, جو بینرز انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے وہ ڈیٹا ایک ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ہم چاہیں گے اسی ڈیٹا کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے یا اسی ڈیٹا سے ایکسٹریکٹ کیا جائے, اس قسم کی وہ ایک ڈیزائننگ کی جائے ڈیٹا کی, تاکہ حکومت کے پاس یہ ڈیٹا ہر وقت اویلیبل ہو. اور جب حکومت اس قسم کا جب کوئی ریکوری, ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن اس قسم کی جو بھی چیزیں حکومت جب ڈیزائن کرتی ہے اس وقت حکومت کو یہ ڈیٹا ان کو مدد کر سکے.